بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے اور دین اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرے۔ اس حوالے سے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ان ویڈیوز کے ذریعے بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے ایک ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکوں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے دنیا جاہلیت اور انتشار پسندی کی عروج پر تھی، لیکن پھر ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آیا اور صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کی حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگی۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا قلبہ احزاں جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور حرمہ نصیبیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کی شان بھی نرالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین بین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے بتایا، تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا۔ اس نے آ کر مجھے کہا، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی اور بعض روایات کے مطابق 10 تاریخ تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقائے نور بنا دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ وہب بن زمعہ کی پھوپھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا، اس وقت آپ حتیم اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کی خوشی و مسرت کی حد نہ رہی۔
آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں اور جو آوازیں سنی تھیں ان کے بارے میں عرض کی۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ شریف میں گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر فی البدیہ یہ اشعار جاری ہو گئے: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے۔ میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں۔ میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد، آنکھوں کے گھمانے والے کی شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی تو اس وقت شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ طویل عمر عطا فرمائی، 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے اور 60 سال بحیثیت ایک سچے مومن کے آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں، میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو میں دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن علل صبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا: اے گروہ یہود، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اسے پوچھا: بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا: وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے، جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسے عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا: مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ اے قریش، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیو، وہ تمہارے قبیلہ میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا۔ اس نے کہا: مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہمیں اپنا فرزند دکھاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئی۔ انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا۔ وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا: تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے بست حسرت کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں اس رات کعبہ میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر مسجود سر کے بل گر پڑے ہیں، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے، اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔